لگتا ہے بہت جذبہ ہے، ہمارے دل میں بھی بہت جذبہ ہے، لیکن یہ بات ذرا کائنڈلی آرام سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کو، محمد شہباز شریف کو سرخرو کیا۔ حمزہ کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ مجھے یہ پوری امید ہے کہ حمزہ ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے۔ نواز شریف صاحب کا ماننے والا ہے، شہباز شریف صاحب جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر خدمت کے ریکارڈ قائم کیے، یہ اس کا بیٹا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے عوام کو یہ ان کی خدمت کرے گا دل سے جان سے۔ میں جانتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا وہ مینڈیٹ جو 2018 میں اس ووٹ چور عمران خان نے کلیئر مینڈیٹ دیا پنجاب کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، شیر کو، نواز شریف کو، لیکن اس سے وہ مینڈیٹ پہ شب خون مارا اور مسلم لیگ نون کی اور پنجاب کے عوام کی مرضی کی حکومت نہیں بننے دی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پنجاب کے عوام کو بزدار جیسا وزیر اعلیٰ، جس کو صرف نام کا وزیر اعلیٰ ملا، جس کو چلاتی فرح تھی، جس کے تانے بانے تمام بلی بالا سے ملتے ہیں، جس کے ثبوت آنے والے دنوں میں شواہد ایسے سامنے آئیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب پنجاب کے عوام کا 2018 میں مینڈیٹ چرایا گیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے باوجود پنجاب کے عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا، تو آج میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے مینڈیٹ چرانے کا بدلہ آج نواز شریف نے لے لیا ہے۔ آج میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام جماعتوں کی، ان تمام گروپس کی، جن میں علیم خان گروپ، جن کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، اور جتنے بھی دوسری جماعتوں کے اراکین نے اس اسد کھوکھر گروپ، اور اگر کسی کا نام میں نہ رہے میں سب کے نام لے کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سب کا تہہ دل سے یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے عوام کی کال پہ لبیک کہا اور پنجاب کے عوام کی آپ نے جان اس نالائق، نااہل، ظالم اور غاصب حکومت سے چھوڑائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جب پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پہ، پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا، تو اس کے نتیجے میں پنجاب کے عوام کو کیا ملا؟ پنجاب کے عوام کو یاد ہے پچھلے رمضان میں 2 کلو چینی کے لیے بھکاری بنا دیا گیا تھا۔ یہ ووٹ چور نہ صرف ووٹ چور تھے، انہوں نے پنجاب کا آٹا چوری کیا، انہوں نے پنجاب کی چینی چوری کی، انہوں نے پنجاب میں ایک سڑک نہیں بنی، کہیں کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں لگا، کہیں ترقی ہوئی ہے تو بڑا گجر کے گاؤں میں ہوئی، سڑکیں بنی ہے تو بڑا گجر کے گاؤں میں بنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو عورت جس کا نہ کوئی عہدہ ہے حکومت کے اندر، جس کا نہ کوئی لینا دینا ہے حکومت سے، وہ پنجاب میں بیٹھ کر تقرریاں، پوسٹنگ، ٹرانسفرز کیسے کر رہی تھی؟ ظاہر ہے وہ کسی کی فرنٹ پرسن تھی نا۔ کس کی فرنٹ پرسن تھی؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس کی فرنٹ پرسن تھی، کس کو کمیشن دیتی تھی ہر پوسٹنگ میں سے، ہر ٹرانسفر میں سے۔ اور جب حساب کتاب کا وقت آیا
سے باہر بھیج دیا. اور آج میرا سر شرم سے جھک گیا جس طرح پنجاب اسمبلی کو آج تالا لگایا گیا, جس طرح پنجاب اسمبلی کے ارد گرد آج خاردار تاریں لگائی گئی, جس طرح میڈیا کے میرے تمام بھائیوں کا بہنوں کا جو انٹری ہے وہ وہاں پر بین کی گئی. مجبوراً ارکان اسمبلی کو یہ اجلاس اس ہوٹل میں کرنا پڑا, کیونکہ آج صبح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اگر کسی باغ میں بھی ہو جائے, یہی کہا تھا نا انہوں نے جی, لارنس گارڈن میں یا باغ جنا میں بھی ہو جائے تو اجلاس ہوتا ہے. اجلاس وہ ہوتا ہے جہاں پاکستان کے پنجاب کے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, آ کے دن 200 نمائندے یہاں پر موجود ہیں. اور کون بھاگتا ہے, کون تالے لگاتا ہے اسمبلی کو, کون خاردار تالے بچھواتا ہے, کون میڈیا کو دور رکھتا ہے, کون اسمبلی چھوڑ کے نہیں وکٹ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے جس کے پاس اس کے بندے کھڑے نہیں ہیں. ہم نے ڈکٹیٹرز کے دور میں دیکھا تھا, پاکستان نے 4 ڈکٹیٹرز برداشت کیے. ہم نے ڈکٹیٹرز کے دور میں دیکھا تھا کہ ڈکٹیٹرز اسمبلیز کے اندر, عوامی نمائندوں کی اسمبلیوں کے اندر, ایوان نمائندگان میں, آفیسز میں اپنے نمائندے بٹھاتے تھے جو وہاں بیٹھ کر اسمبلی کی اجلاس اور اسمبلی کی کارروائی چلایا کرتے تھے. آج بڑے افسوس سے سر جھکا کے کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا آفس آج اسی آمرانہ کارروائی کے لیے پیش کر دیا. مجھے یقین مانی, مجھے آج بہت افسوس ہوا کہ چودھری ظہور الہی شہید صاحب کی بھی کوئی لیگیسی تھی, ان کی بھی کوئی سیاسی روایات تھی, ان کی بھی کوئی خاندانی روایات تھی. تو میں پرویز الہی سے, جو میرے بزرگ ہیں, میں دل سے ان کا سینیورٹی کی وجہ سے احترام کرتی ہوں, میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور سوجھ بوجھ رکھنے والی سیاسی جماعت ہیں, آپ نے کیوں اس آئین شکن عمران خان کا ساتھ دیا؟ آپ نے کیوں ایک ہاری ہوئی بازی کھیلی؟ میرا دل اور دماغ اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ اس قسم کے سیاسی شعور رکھنے والے خاندان کا کوئی فرد اتنی بری ہاری ہوئی بازی کھیلے گا. یہ بازی آپ ہار چکے ہیں, چاہے آپ اسمبلی کو تالا لگائیں, چاہے آپ اپنے نمائندوں کو روکیں, چاہے میڈیا کو روکیں, چاہے خاردار تالے لگائیں, چاہے آئین توڑیں, یا آپ وکٹیں اٹھا کر بھاگ جائیں, یا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں, یا آپ کچھ بھی کریں, یا آپ غنڈہ گردی کریں یا دہشت گردی کریں. میں عمران خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ گیم تم بری طرح ہار چکے ہیں. یہ بات کرتا ہے تو پاکستان کا پہلا سویلین ڈکٹیٹر ہونے کا اعزاز آج عمران خان نے حاصل کیا. یہ پہلا سویلین حکمران ہے, شرم سے سر جھک گئے پاکستانی عوام کے. یہ پہلا سویلین حکمران ہے جس نے پاکستان کا آئین توڑا. میرا خیال ہے کہ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, جو پاکستان کا آئین توڑنے کا داغ اپنے ماتھے پر سجا چکا ہے, اس کو اقتدار میں آنا بھی ذلت کے راستے سے نصیب ہوا, اقتدار سے جانا اس کو اس سے بھی زیادہ ذلت کے راستے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں پنجاب کے عوام کو کہ پنجاب کے عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. ہم سب پاکستان کے عوام ہیں, پاکستان کے نمائندے ہیں. میں پاکستان کی بیٹی ہوں, لیکن میری پیدائش پنجاب کی دھرتی پر ہوئی ہے, اور میں پنجاب کے عوام کے لیے ہم نے آج سٹینڈ لیا ہے. ان کو اصل نمائندگی, ان کے اصل نمائندے تک پہنچایا جس کا نام ہے حمزہ شہباز شریف. اور میں پنجاب کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اٹھو اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لو. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چینی 55 روپے کلو سے اب 120 روپے کلو پر ملتی رہے اور بھکاریوں کی طرح ملتی رہے؟
لگے رہو. صبح میں ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی, لوگوں نے دہائی مچائی ہوئی تھی, جو لوگوں کو میں نہیں جانتی, کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت گیس نہیں ہوگی. نواز شریف نے, شہباز شریف نے بجلی کے کارخانے لگا دیے. ہمارے پاس تو بنی گالا کی طرح کوئی جنات نہیں تھے نا, ہمارے پاس تو کوئی موکلات نہیں تھے نا, لیکن شہباز شریف اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی تمام ٹیم نے دن رات ایک کر کے جنات کی طرح کام کیا, اور 5 سے 7 ہزار میگا واٹ کا جو ڈفرنس تھا اس کو پورا کیا. 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات دے دی. آج نہ صرف نااہلی واپس آ گئی, مہنگائی واپس آ گئی, بجلی کی قلت واپس آ گئی, گیس کی قلت واپس آ گئی, کرپشن واپس آ گئی, رشوت واپس آ گئی, بلکہ میں کہتی ہوں کہ آج آپ یہ دیکھو میرے بھائیوں کہ اس نالائکی نے, اس نااہلی نے جتنا پنجاب کو افیکٹ کیا ہے وہ اس نے کسی صوبے کو شاید نہیں کیا. میرے اگر سر کے پی کے جو ہے اس کی اسمبلی کو کوئی ضرورت پہنچانے کی جب کوشش کوئی کرے گا, بلوچستان کی اسمبلی کو یا ان کے نمائندوں کو کوئی غلط طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا, سندھ کے عوامی مینڈیٹ پہ اگر کوئی کچھ کرے گا, اے جے کے کے عوامی مینڈیٹ پہ جیسے انہوں نے ڈاکہ ڈالا کوئی ڈالے گا, گلگت بلتستان کے مینڈیٹ کو چلانے کی کوشش کرے گا, تو مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ہی کھڑی ہوگی. اور اس کے بعد اپنی نالائکی کو, اپنی نااہلی کو, اپنی غداری کو, اپنی آئین شکنی کو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. اور کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی, بھئی بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی جس نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا, بزدار کو ہٹا دیا. بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی کہ اپنی ہی قومی اسمبلی توڑ دی. بڑی اچھی کوئی غیر ملکی سازش تھی کہ پاکستان کے آئین کو تم نے توڑ دیا. بڑی اچھی کوئی سازش تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت رہنے تھی, وہ انٹرنیشنل سازش نے نہیں توڑی. انٹرنیشنل سازش بھی حکومتیں دیکھ دیکھ کی توڑتی ہے, جہاں اپنی حکومت ہے وہ بچا لی, باقی کا جو ذمہ داری ہے یا باقی کا جو ملبہ ہے وہ سارا انٹرنیشنل سازش پہ ڈال دیا. اپنے ہی گورنر پنجاب کو فارغ کیا, کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی؟ ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, خود لے کر آئے اپنے اسپیکر کے خلاف, کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی؟ اگر یہ انٹرنیشنل سازش تھی تو یہ تمام کام عمران خان خود اپنے ہاتھوں انجام دے چکا ہے. تو انٹرنیشنل سازش کا اصل مورا کون ہوا؟ عمران خان. بالکل, عمران خان نے انٹرنیشنل سازش کے نام پہ یہ سب کام خود کیے اور الزام اپوزیشن کو دے رہے. واہ. تو میں آج پنجاب کے عوام کو ایک دفعہ پھر یہ میسج دینا چاہتی ہوں, اگر آپ ترقی چاہتے ہو, اگر آپ موٹر ویز چاہتے ہو, اگر آپ مہنگائی سے نجات چاہتے ہو, اگر آپ اپنے حقوق کی بحالی چاہتے ہو, اگر آپ جو اورنج لائن ہے وہ چاہتے ہو, اگر میٹرو بس سروس چاہتے ہو, اگر آپ نئے ہاسپٹلز چاہتے ہو, اگر آپ نئے سکولز چاہتے ہو, اگر آپ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہو, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دو. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں الیکشن جب بھی ہو, انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت آئے تاکہ پاکستان ان گھرے ہوئے گناہوں سے باہر آئے. بہت بہت شکریہ. سوری میں بھول گئی, یہاں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایم پی ایز بیٹھے میں سب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرنا چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا سسٹم نواز شریف کے خلاف تھا. پاکستان کا میں کہتی ہوں کہ
شریف کے خلاف تھا اور زبردست آمریت کا وقت تھا، ظلم کا وقت تھا، جبر کا وقت تھا، لیکن میرے ان بہنوں اور بھائیوں نے جو پنجاب اسمبلی کے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے وہ سب جبر برداشت کیا، وہ ظلم برداشت کیا، وہ انتقام برداشت کیا، لیکن سلام ہے آپ سب کو کہ آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بہت شکریہ آپ سے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ کی محبت کی بہت قدر ہے، جب آج اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کی ایک کوشش کی، اب نعرے بالکل ہی نہیں، نعرے بات کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی جماعت کا، اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے ساتھی جہانگیر ترین خان صاحب کے گروپ کے میرے معزز اراکین، علیم خان صاحب کے گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے دوست اور اس پارٹی کے پارلیمانی لیڈر صاحب، پنجاب کی عوام کا آج میں بہت عاجزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈپٹی اسپیکر کی حمایت دے سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کو سیل کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر کرفیو نافذ کر سکتے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کے ملازمین کو اسمبلی کے اندر قید کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ضمیر کو نہیں قید کر سکتے۔ اور آج خدا کے فضل و کرم سے جو ایک عدلی اکثریت کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ آج جناب المعزز اراکین نے اس قانون پر اعتماد کا اظہار کیا، کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی مہربانی۔ میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج 4 دن ہو گئے کہ کھیل تماشا جو وفاق سے شروع ہوا، آج وہی کھلواڑ وفاق میں آئین کے ساتھ ہوا، قانون کے ساتھ ہوا، آج اسی کا تسلسل جو ہے پنجاب میں آ چکا ہے۔ 4 دن سے پنجاب کے صوبے کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے۔ 4 سال سے کوئی والی وارث کرپشن کا بازار گرم تھا، عمران کا وسیم اکرم ٹرسٹ جو ہے دونوں ہاتھوں سے کرپشن کو پیسے کو سمیٹ رہا تھا، تو کیا اس 12 کروڑ صوبے سے کتنا انتقام لینا ہے عمران نیازی؟ کبھی اجلاس کی تاریخ دی جاتی ہے، پرویز الہی صاحب آتے ہیں اور جب پتہ لگتا ہے کہ عدلی اکثریت پوری 6 منٹ کے اندر اجلاس برخاست کر دیا جاتا ہے، تو آئینی قانون تقاضے ہوتے ہیں۔ اجلاس صریحاً لیڈر آف دی ہاؤس کے انتخاب کے لیے بلایا گیا تھا، پھر رات کے دوسرے پہر میں پھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ اجلاس ہوگا 7:30 بجے ہوگا۔ اجلاس اسمبلی میں نہیں ہو سکا، اسمبلی کے دروازے عوام کے منتخب نمائندوں پر بند کر دیے گئے۔ پرویز الہی صاحب نے آپ کی جو سیاہ کرتوت ہے، یہ تحریک چیخ کر اس سیاہ کرتوت کی ہمیشہ گواہی دے گی کہ آپ نے پنجاب کے عوام کو اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چننے سے محروم رکھا، آپ نے اس عوام پر ظلم کیا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ پر بھی احتساب ہوگا۔ اور پنجاب کی انتظامیہ پرویز الہی صاحب کی ذاتی ملازم نہیں ہے، ان کو بھی میں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وقت بدلنا ہے، اور جو افسر حکومت کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، جو ذاتی ملازم بن کر قانون اور آئین چھٹی کرے گا، اس کو بھی ہم احتساب کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ دوبارہ ہیئرنگ کرے گا، تمام تر عوام کی نظریں عدالت عظمیٰ پر مرکوز ہیں،
اور میں عدالت عظمیٰ سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کسی کا دل نہیں ٹوٹا، یہ آئین پاکستان ٹوٹا ہے، آئین پاکستان کو پامال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر کل فیصلہ صادر فرمائیں تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ اگر یہ جو آئین پر زخم لگا ہے اس کا مداوع نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ عدالت عظمیٰ اس آئین شکنی کا نوٹس لے گی اور آئین کو دوبارہ سے عزت دے گی، تقویت دے گی تاکہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے۔ اگر یہ جمہوریت کی گاڑی رک گئی، آئین شکنوں کو کٹہرے میں نہ لا گیا تو پھر اس ملک میں روزگار نہیں آئے گا، ترقی نہیں آئے گی، جمہوریت نہیں ہوگی، دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی اور یہ خدا نخواستہ کہ ملک ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ پاکستان سے، پاکستانی قوم سے بھی میری پرزور امید ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے۔ حکومت کو گھر بھیجیں گے، جو جا چکی ہے بس آپ کو کرتا رہتے ہیں، وہ بھی نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تمام ان چیزوں پر بات کریں گے اور ضرور اس کو دیکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو حل کر کے الیکشن۔ لیکن میرے پاکستانیوں کو میری ایک بات سنو، میں آج کہ آئین شکنی اس نے کی اس کو کیا بچے دودھ کے لیے ترستے ہیں، مزدور بے روزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آئین پر چلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں خوشحالی تبھی ہوگی جب آئین اور قانون کی عزت ہوگی۔ انشاءاللہ عوام کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور آئین شکنی کا بھی حساب لیں گے اور عوام کو جو اس عمران نیازی کی ظالم حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پیسا اس کا بھی حساب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو صوبے کا ترجمان ہوتا ہے، اس نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ ہم آج جب میں آپ کو پر 7:30 بجے اجلاس آئین اور قانون کے مطابق ہم اجلاس مرتب کریں گے۔ تو یہ جو تماشا ہے نا، کبھی 15 دن، کبھی 10 دن، کبھی آج، یہ پرویز رائی جو ہے آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور یہ کھلواڑ پرویز رائی صاحب آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ کو عوام کے کٹہرے میں آ کے اس جرم کا حساب دینا ہوگا۔ کیا آپ کی ذات اتنی بڑی ہو گئی، آپ کی انا اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ نے آئین پاکستان کو نیچا کر دیا اور اپنی انا کے لیے آپ سارے آئین و قانون جو ہے وہ توڑے؟ انشاءاللہ اب یہ ڈیموکریشن ہے، یہ جو بانٹنے والوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب یہ مذاق بنے کہ جنہوں نے آئین کا مذاق بنایا انشاءاللہ، اور ہم پوری طرح یکسو ہیں، متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ہم اس کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ۔